ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ساری کرامتوں کا صدور ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند ایسی کرامات بیان فرمائیں گے جو کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہوں گی۔ حضرت ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک رات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد شریف والے مدرسہ میں موجود تھے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ ابو المظفر یوسف حاضر ہوا۔ بادشاہ ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، اور آپ کی خدمت میں اشرفیوں کی 10 تھیلیاں پیش کی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ بادشاہ نے بڑی عاجزی کی، تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی اور دوسری تھیلی اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑی۔ آپ نے دونوں تھیلیوں کو ہاتھوں سے دبا کر نچوڑا تو ان دونوں تھیلیوں سے خون بہنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو المظفر، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں کہ لوگوں کا خون لیتے ہو اور میرے سامنے لاتے ہو؟ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر حیرانی کے عالم میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر مجھے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں خون کو اس طرح چھوڑتا کہ اس کے مکان تک پہنچ جاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن خلیفہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور، میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھایا تو 2 سیب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ آپ نے ان میں سے ایک سیب خلیفہ کو دیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو وہ سیب نہایت سفید تھا۔ اس سیب سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی، اور جب خلیفہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ خلیفہ یہ دیکھ کر کہنے لگا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المظفر، تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے ہیں تو اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو الحسن کرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور شیخ ابو الحسن علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں موجود تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بغداد شریف کا ایک سوداگر حاضر ہوا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ اے میرے سردار، آپ کے جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص دعوت میں بلایا جائے اس کو دعوت قبول کرنی چاہیے۔ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر مجھے اجازت ملی تو میں ضرور آؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے مراقبہ کر کے فرمایا، ہاں میں آؤں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خچر پر سوار ہوئے۔ شیخ علی نے آپ کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب تھامی، اور جب ہم لوگ اس کے گھر آئے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے گھر میں بغداد کے مشائخ، علماء اور معززین جمع ہیں۔ دسترخوان بچھایا گیا جس میں تمام شیریں اور ترش چیزیں کھانے کے لیے موجود تھی، اور ایک بڑا صندوق بھی لایا گیا۔ یہ صندوق بہت بھاری تھا، 2 آدمیوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا۔ اسے دسترخوان کی ایک طرف رکھ دیا گیا تو ابو غالب نے کہا، بسم اللہ، اجازت ہے۔ اس وقت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے۔ آپ نے نہ ہی تو خود کھانا کھایا اور نہ ہی کسی دوسرے شخص کو کھانے کی اجازت دی۔ آپ کی ہیبت کے سبب مجلس والوں کا حال ایسا تھا گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صندوق اٹھا لائیے۔ ہم اٹھے اور اسے اٹھایا تو وہ وزنی تھا۔ ہم نے صندوق کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ صندوق کو کھولا جائے۔ ہم نے کھولا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا جو مادر زاد اندھا تھا۔ تو
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا۔ حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کی دیر تھی کہ لڑکا دوڑنے لگا اور بینائی بھی واپس آ گئی اور ایسا ہو گیا کہ کبھی بیماری میں مبتلا ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ حال دیکھ کر مجلس میں شور برپا ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں باہر نکل آئے اور کچھ نہ کھایا۔ حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ سارا ماجرا ابو سعد کیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد اندھے اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے بھی زندہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ صالح ابو المظفر اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میری زمین کی طرف جو کہ زریران میں تھی تشریف لاتے اور وہاں پر کئی دن گزارتے۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے تو وہیں پر بیمار ہو گئے۔ جب یہ بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے بغداد شریف سے تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ دونوں حضرات میری زمین پر جمع ہوئے۔ میری اس زمین پر 2 کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ یہ دونوں درخت پچھلے 4 سالوں سے خشک تھے اور ان پر کوئی پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے ان کو کاٹ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور دوسرے درخت کے نیچے 2 نفل ادا کیے تو وہ دونوں درخت سبز ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے اور کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ان درختوں کا پھل بھی آ گیا، حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے کھائیں اور مجھ سے کہا اللہ تعالیٰ تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سا اور تیرے دودھ میں برکت دے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زمین میں اس سال کی مقدار سے 2 سے 4 گنا پیداوار زیادہ ہونا شروع ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 سے 3 گنا آ جاتا ہے، اور جب میں گندم کی 100 بوری کسی مکان میں رکھتا ہوں پھر اس میں سے 50 بوری خرچ کر ڈالتا ہوں اور باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوری موجود ہوتی ہے۔ میرے مویشی اس قدر بچے جنتے ہیں کہ میں ان کا شمار بھول جاتا ہوں، اور یہ حالت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اب تک باقی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیر طریقت صوفی، اللہ کے ولی، اعلیٰ درجے کے متقی انسان تھے جنہوں نے دعوت و عظیمت اور معرفت الہی کے تعلق سے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بلا شبہ قابل تعریف اور بے مثال ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔